سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے لیے ترمیم پر متفق ہو گئیں۔ پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات میں سیاسی جماعتوں نے انتخابی اصلاحات کے لیے ترمیم پر اتفاق کر لیا۔ کمیٹی نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا فیصلہ 15 کے بجائے 7 روز میں کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا۔ وزارت قانون 2 روز میں انتخابی اصلاحات مسودے کو حتمی شکل دے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ رضوان عباسی سے مزید جانتے ہیں۔ جی رضوان، بتائے گا انتخابات کے حوالے سے ترمیم پر متفق ہو گئی ہیں سیاسی جماعتیں؟ آج بالکل الیکشن ایکٹ برائے 2023 بل کے جو مسودے میں ترمیم شامل ہیں اس پر سیاسی جماعتیں تو متفق ہو چکی ہیں، لیکن اگر ہم اس کی جو پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، جو تجاویز ہیں اس پر بات کریں تو سب سے اہم بات اس میں نگران سیٹ اپ کی ہے۔ نگران حکومت کو ملکی معیشت میں کے مفاد میں اہم فیصلوں کا بھی اختیار ہوگا، اور اس کے علاوہ جو نگران حکومت ہوگی اس کو دیگر جو ممالک اور عالمی ادارے ہیں ان کے ساتھ معاہدے بھی کر سکتی ہیں، اور اس کی جو الیکشن کی 230 کی سب کلاس 2 ہے اس کے مطابق جو ترمیم کے ذریعے نگران حکومت کے جو اضافی اختیارات ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے۔ نگران حکومت کو ملکی معیشت کے بہتر مفاد کے متعلق بھی ضروری فیصلے کا بھی اختیار دیا گیا، اور جبکہ نگران حکومت کے اختیارات کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز کے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تجاویز میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ جو حتمی نتیجے ہوں گے پریزائڈنگ آفیسر وہ الیکشن کمیشن کو جلدی بھیجے گا۔ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر اصل نتیجہ فزیکلی صورت میں پہنچائے گا، جبکہ رات 2 بجے سے پہلے نتائج دینے کا بھی پابند ہوگا پریزائڈنگ آفیسر۔ اور اس کے علاوہ یہ 2 اہم نکات ہیں جس پر تجاویز دی گئی ہیں، اور یہ 54 نکاتی جو تجاویز ہیں یہ آج اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں یہ پیش ہوں گی اور آج کے دن ہی منظور ہونے کا امکان ہے۔ جی صحیح۔ اچھا رضوان عباسی، یہ بھی بتائے گا کچھ دیر پہلے جو تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے جتنی بھی ترامیم کی گئی ہیں، تو کیا ان سے بھی مشاورت لی جائے گی ان ترامیم کے حوالے سے؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی چونکہ ایک جماعت کو بھی جماعت کے بھی ایک سینئر رہنما ہیں، لیکن جو ترامیم میں جو مشاورت کی جائے گی وہ یہاں پر اس وقت قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض اور جو ان کے ساتھ یہاں پر جو براجمان ہیں جو اراکین ان سے مشاورت لی جائے گی۔ اگر سیاسی جماعت کی بات کریں تو جو اس وقت جو اتحادی حکومت ہے، جو اتحادی حکومت نے یہ تجاویز لائی ہیں تو اس میں صرف اتحادیوں کی یہ تجاویز ہیں، اور اتحادیوں نے جو اتحادی پی ڈی ایم ہے اس نے ان تجاویز پر تمام جو مسودہ ہے وہ تیار کیا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایسا اس طرح کا نہیں لگ رہا کہ ان سے کوئی مشاورت لی جائے گی۔ صحیح، مشاورت نہیں کی جائے گی تحریک انصاف کے ساتھ۔ بہت شکریہ رضوان۔